اسلام سے. عیسائیت کے ساتھ یہی ہوا یورپ کے اندر، وہ منکر ہو گئے. وہی کا انکار انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس ذریعہ علم کو مانتے ہی نہیں. یہ تو انہوں نے ضرورت تو محسوس کی کہ ایک تنظیمی ضرورت ہے مذہب کی. وہ ان کے ہاں میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، تاریخ ان کے ہاں چلی تھی ہیومنزم کی، کہ بات تو ساری انسانی معاملات کے حل کرنے کی ہے. ریلیجن وداؤٹ ریولیشن جولین ہیکسلی کی کتاب کا نام ہو گیا. وہ اس کا بڑا امام تھا کہ ٹھیک ہے مذہب کی تو ضرورت ہے، لیکن وہی والی بات نہیں ہماری سمجھ میں آتی. وہ خالص عقل کی روح سے یہ چاہتے تھے معاملات کا حل. وہ رد عمل تھا اس مذہب کا جو وہاں عیسائیت نے ان کے سامنے پیش کیا تھا. زیادہ عرصہ گزرنے نہیں پایا، ہماری اس صدی کے اندر انہی کے ہاں کے مذہب پرست طبقہ کا ذکر نہیں میں کر رہا، بڑے بڑے سائنسسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مورخ، وہ خود اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ تنہا عقل انسانی کے ذریعے انسانی معاملات کا حل نہیں مل سکتا. اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. اتنا وقت تو نہیں میں تفصیل سے ان کے اقوال پیش کروں. یہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا. میری مشکل یہ ہے کہ جب بھی میں کبھی میں اور میری کی طرف آتا ہوں تو مجھ میں ایک طبعی انکسار ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا کہ میں بات کروں، لیکن ضرورتاً یہ بات کہنی پڑتی ہے. عزیزان من، ہمارے اس دور کا جو میں اپنے جاہے کے وقت لکھوں گا وہ یہ بات ہوگی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور یہ مذہبی پیشوائیت نے خاص اسکیم کے ماتحت یہ کیا کہ یہ جو میں نے فکر قرآنی یا فکر اسلام دی تھی، اس کو انہوں نے شجرت الزقوم بنا کے ویٹ پینٹ اس طرح سے بنایا کہ کوئی اس کے قریب نہ آنے پڑے. بڑی محرومی ہے عزیزان من قوم کی. یہ نوجوان طبقہ اس وقت اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے پھرتا اگر یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی. اب تو سوال ہی نہیں اس کا پیدا ہو. قدامت پرستی اتنی مسلط ہو گئی ہے معاشرے کے اوپر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد کتنی صدیاں درکار ہوں گی اس رنگ کو کھرچنے کے لیے. لیکن بہرحال میری یہ باتیں جو ہیں کیونکہ ایک ذریعہ ایسا ہے جس میں محفوظ رہ رہی ہیں، ممکن ہے آنے والا مورخ، آنے والا مفکر جو ہے اس تک یہ پہنچے، تو میں اس کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اگر تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا ہو آپ نے اسلام سمجھانے کے لیے، تو پوسٹ گریجویٹ جن کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھائیے، انسان نے کیا سوچا. میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ ساکریٹس سے لے کے یونانی فلاسفر جو 2500 سال پہلے ہوئے ہیں، 2500 سال میں فکر انسانی نے جو کچھ کہا ہے انسانی معاملات کے سلجھانے کے لیے، فکر انسانی نے تنہا عقل کی ضرورت سے اس کی پوری تاریخ اس کے اندر ہے. 2500 سال کے مفکرین کی فکر کی تاریخ، اور ایک ایک مفکر کی زبان سے یہ اعتراف موجود ہے کہ عقل انسانی معاملات کا حل دریافت نہیں کر سکتی. اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے. اگر ابتدا اس سے کر دی جائے ایک نوجوان کی، ہمارے ہاں کے نوجوان پہ چونکہ تعلیمی مغرب کی آ رہی ہے، ہمارے ہاں اس کے ذہن کے اوپر بہت مسلط ہیں مغرب کے مفکر و دانش. اگر انہی کی زبان سے یہ بات ان تک آ جائے کہ تنہا عقل انسانی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، تو وہ خود کھڑا ہو جائے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ اب مجھے بتائیے کہ وحی اس معاملے میں کیا کہتا ہے. جہاں عقل عاجز آ گئی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے آگے وحی کیا کہتی ہے. یہاں عقل کے لیے تحیر کے سوا کچھ نہیں ہے.
تحیر والی بات آ گئی. یہ جو بات تھی کہ سدرۃ المنتہا کے معنی حیرت کی فراوانی ہے، تحیر کی انتہا ہے. اقبال نے یہ بات کہی. اقبال پہنچتا تھا ان چیزوں پہ کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، وہ وحی اور عقل کو دونوں کو دانش قرار دیتا ہے. کیا بات ہے سر، آئے دونوں ہی دانش. وحی کو قرآن نے خود بصیرت کہا. ایک دانش نورانی، وحی کی دانش. ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. اندہ سدرۃ المنتہا. یورپ کے مفکرین، میں نے عرض کیا ہے مفکرین میں سائنٹسٹ شامل ہیں جن کے متعلق ذہن میں آتا ہے کہ ان کو ان معاملات سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے. 2-3 میں اس وقت ریفرنسز آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ ہے انسان نے کیا سوچا. صفحہ ہے 418. سب سے پہلے میرے سامنے برگسان آتا ہے، بہت بڑا استاد کا فلاسفر ایرسٹا. کتاب اس کی ہے، آخری عمر کی اس کی کتاب ہے، دی ٹو سورسز آف ریلیجن اینڈ مورالٹی. 2 سورسز، وہی کا سورس. وہ کہتا ہے انسان تنہا عقل کی روشنی میں صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا. عقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے گی. عقل ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. جب ہم اسے اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس بلند سطح کے متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو دے سکے، ورنہ وہ حقیقت کا پتہ کسی صورت میں نہیں دے سکتا. یورپ کا بلند ترین مفکر آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا. سائنس کی دنیا میں آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں. اس کی بھی عمر کے آخری حصے میں جو اس نے کتاب تھی، آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، آخری تصنیف تھی غالباً آئنسٹائن کی، یقیناً آخری تھی. وہ اس میں یہ چیز لکھتا ہے کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی. ان کے لیے اقدار کی ضرورت ہے، اور یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی. عقل کا طریق ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے، تجربے کو کرتی ہے. ایک تجربہ کیا ناکام رہا، پھر دوسرا کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی. یہ مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی، ان کی بنیادیں عقل پر نہیں ہوتی، لیکن وہ تجربہ کی کسوٹی پر بالکل پوری اترتی ہیں. اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربے سے درست ثابت ہو. پریگمیٹک ٹیسٹ اس کے لیے. اس طرح یہ لوگ سمجھے تھے وحی کی ماہیت، کہ سرچشمہ وحی کا جو ہے وہ تو عقل کی روح سے نہیں سمجھ میں آتا. نہ یہ ایکسپیریمنٹس کی پیدا کردہ اقدار ہوتی ہیں، مقتدر ہستیوں کے ذریعے ملتی ہیں. یہ تو معلوم نہیں کہ وہ علم کا ذریعہ ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ دیتے ہیں وحی کے ذریعے وہ تجربے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک صداقت کہتے ہی اسے ہے. کیا بات ہے، صداقت کہتے ہی اسے ہے جو تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے. حضور نے اپنے مخالفین سے کہا کیا تھا کہ نظریاتی بحثیں اور زبانی مناظرے یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تجربے میں لاؤ اس چیز کو. جو تم دعویٰ کرتے ہو تم تجربہ کرو اس کے اوپر، جو میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے تجربہ کرنے دو اس کے اوپر. میں نہ تمہارے پروگرام میں دخیل ہوں گا نہ تم میرے پروگرام میں دخل دو. وفادار ہوں، نتیجہ خود بتا دے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آئنسٹائن آج یہ کہتا ہے کہ صداقت کا ثبوت تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے. جورج کہتا ہے کہ وہی اپنی سند آپ ہوتی ہے. اس سے یہ سند اگر مانگے تو وہ بتائے کیسے کہ مجھے خدا نے کہا. کیا بات ہے صاحب ان لوگوں کی.
فکر انسانی اس طرح سے حقیقت تک پہنچاتی ہے اگر صحیح روشنی میں اس سے کام لیا جائے. یہ اپنی سند آپ ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ استدلالی طریق کا نتیجہ ہوتی نہیں ہے. لاجک کا یا ریشنلزم کا، یہ لاجک کا کے ذریعے سے حاصل کردہ علم نہیں ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں. ہدو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت، عقل کی روح سے دعوت دیتے ہیں. میں بھی ایسا کرتا ہوں، میرے متبعین بھی ایسا ہی کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں، لیکن جس طریق سے وحی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا. عزیزان من، یورپ کا ایک مورخ یہ وحی کے متعلق یہ چیز آپ سے یہ کہہ رہا ہے، جو قرآن 1400 سال پیشتر جس نے یہ بات کہی کہ یہ ملتی کس طرح ہے، اس طریق کا تو آپ کو پتہ نہیں. وہاں پہنچ کے اگر آپ دریافت کرنا چاہیں گے، قرید کرنا چاہیں گے، تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے. عقل کے حصے میں وہاں تحیر کے سوا کچھ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہو سکے گا. جس طریق سے وہی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتی. اور فرمایا آپ نے، میں وقت کی تنگی کی وجہ سے انہی پر اکتفا کرتا ہوں. ذوق ہو، تجسس کو، آپ کا معلومات نہیں کہتے کتاب ملتی ہے، موجود ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ علم انسانی کے جتنے بھی مختلف شعبے ہیں، ایک ایک شعبے کے متعلق اس شعبے کی جو اتھارٹیز مانی جاتی ہیں علم کی دنیا میں آج، ان کے اپنے اقوال سے، ان کی تحریروں سے یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ قائل ہیں اس کے کہ انسانی معاملات کا حل تنہا عقل کی ضرورت سے نہیں ہو سکتا. وحی کی ضرورت ہے. وحی ملتی کیسے ہے یہ ہم عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. وحی پہ تجربہ کرنے کے بعد اس کی صداقت کا ثبوت مل سکتا ہے. ساری کتاب اس موضوع پہ ہے. 2500 سال کی فکر کی داستان ہے. عند سدرۃ المنتہا. میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن آپ کو مروجہ ترجموں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجموں کے اوپر یہ تفسیریں مبنی. آپ فرمائیے کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف لے گئے عرش مولا پہ، وہاں اللہ تعالیٰ سامنے تھے، ادھر حضور بیٹھے تھے، درمیان میں فاصلہ ان دونوں کا 2 کمانوں کا تھا، اور اس مقام پر ایک بیری کا بہت بڑا درخت تھا. آپ سوچئے، میں نہیں تنقید کچھ کرتا، آپ سوچئے، پوچھئے ایک نوجوان سے کہ یہ کچھ جو اسے بتایا جائے پاؤہا الا، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہی ہوتی تھی، وہ جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان کیا کہے گا اس کے متعلق؟ خدا نہ کردہ یہ نہیں کہ میں کوئی غلط بات پیش کر کے اس کی کنوکشن یا اس کا اطمینان چاہتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کو قرآن کی روح سے پیش کیجئے اور پھر اسے پوچھئے، پھر وہ بتائے گا کہ سدرۃ المنتہا جو کہا ہے قرآن میں، حیرت کی فراوان، تحیر کی فراوان، نگاہ میں خیرگی پیدا ہو جائے وہاں. اور وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ زبان عربوں کی عجیب و غریب تھی. وہ جو محسوس مشاہدات تھے ان سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے ایک لفظ اس کے لیے قائم کیا کرتے تھے. اب یہ جو منظر ہے کہ سخت گرمی کا موسم، صحرا کے کنارے پہ مسافر کھڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے،